الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صل علی روضۃ محمد فی الریاض وصل علی بلد محمد فی البلاد وصل علی جسد محمد فی الاجساد وصل علی روح محمد فی الارواح وصل علی قبر محمد فی القبور صلاة تکون للنجاة وسیلة ولعلو الدرجات کفیلا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، مسلسل کئی ہفتوں سے سفر میں زیادہ رہتا ہوں۔ سفر میں زیادہ رہنے کی وجہ سے صحت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پچھلے جمعے کو بھی ایسی مصروفیت ہفتے کو ہوتی ہے، دو جگہ پہ، اتوار کو بھی شادی پہ گئے، سوموار کو بھی شادی، منگل کو یہاں سارا دن مریضوں کا سلسلہ رہا، اور مغرب کے بعد وہاں لاہور شیراں والا مرکز حضرت مولانا میاں محمد اجمل قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے حکم فرمایا کہ شب برات کی رات ادھر آپ نے شیراں والے مرکز میں آنا ہے، آپ کی دستار بندی ہے۔ تو مغرب کے بعد یہاں پھر شیراں والے چلا گیا۔ وہاں تو ساری رات کا وہ شب بیداری کا پروگرام ہوتا ہے، تو وہاں 4 علماء کی دستار بندی کی گئی، جن میں پہلا نمبر میرا تھا۔ سلسلہ قادریہ، راشدیہ، نقش بندیہ اور مجددیہ، ان 4 سلسلوں کی حضرت نے اجازت دی، اور اس کے بعد تقریباً 2:30-3 بجے دعا ہوئی۔ پھر وہ سحری کے لیے روزہ رکھنے کا بھی وہاں انتظام تھا، سحری کا، وہاں وہ سحری وغیرہ کھائی، یہاں آئے، اور پھر پروگرام تھا سفر کا۔ بس پھر وہ آ کے تھوڑی دیر کے بعد وہ سفر پہ چلے گئے، کمالیہ سے پھر پیر مال سے پھر رات کو 9 بجے واپسی کمالیہ میں ہوئی، اور آج پھر کمالیہ سے چلا، کچھ دیر چیچا وطنی میں رکا، پھر ساہیوال میں کچھ دیر وہاں رکے، اور بڑی کوشش کر کے جو ہے نا یہ مغرب تک یہاں پہنچے ہیں۔ میں اس کو ڈرائیور کو، لڑکے کو کہتا رہا کہ ذرا گاڑی جلدی تیز چلاؤ، تو تاکہ ہم مغرب تک پہنچ جائیں، لیٹ نہ ہو جائیں۔ طبیعت تو پہلے بھی ٹھیک نہیں تھی، گھر پہنچتے ہی کوئی یہاں سے گاڑی سے اتر کے جب گھر تک گیا تو مجھے چکر آنے شروع ہو گئے، اور بازوؤں میں بھی درد، سینے میں بھی درد شروع ہو گیا۔ تو گھر والی کہہ رہی تھی کہ مولانا شفیق الحسن صاحب ان کو کہیں، یہ ذکر بھی کروا دیں گے، بیان بھی کر دیں گے، آپ آرام کریں۔ ابھی بھی یہاں سے فارغ ہو کے ایک پروگرام ہے مدکے سے آگے کوٹ عبداللہ میں، تو وہاں بھی وہ پروگرام میری زیر صدارت ہے۔ ان کے بھی بار بار فون آ رہے ہیں کہ جی آپ نے ضرور آنا ہے پروگرام میں، آپ نے ضرور آنا ہے، آپ کی زیر صدارت ہے یہ پروگرام۔ یہاں سے فارغ ہو کے وہاں بھی جانا ہے۔ یہ کھانسی کی وجہ سے پسلیوں میں بھی درد ہے، تو ہارٹ کا مسئلہ ہے۔ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ جی چیچا وطنی میں ایک حکیم صاحب جمعرات کو باولپور سے آتے ہیں،
آپ ادھر جا رہے ہیں، آج وہ چیچا وطنی میں مل جائیں گے آپ کو، یہ کھانسی کی دوائی وہ دیتے ہیں، کھانسی آپ کی نہیں رہے گی۔ وہ تلاش کر کے حکیم صاحب کے پاس پہنچے اور میں نے بتایا بھی مجھے ایسے ایسے کھانسی ہے۔ وہ کہنے لگے سانس بھی چڑھتا ہے۔ میں نے کہا جی مجھے ویسے ہارٹ کا مسئلہ ہے، 2 نالیاں بند ہیں، تو ڈاکٹروں نے بائی پاس کا کہا ہے۔ تو وہ ویسے ہی ڈر گئے بیچارے، وہ کہنے لگے جی میں ہارٹ کے مریض کو دوائی نہیں دیتا۔ میں نے کہا یار آپ نے کھانسی کی دینی ہے دوائی دے دیں۔ کہنے لگے نہیں، جو ہارٹ کا مریض ہو نا کوئی بھی، میں اس کو کسی کو بھی کوئی بھی دوائی نہیں دیتا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اللہ مالک ہے۔ بہرحال یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کی محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی، اور اب جو ہے تھوڑا بیان بھی کروں گا لیکن لمبا چوڑا بیان نہیں ہوگا، کیونکہ مجھ سے بولا نہیں جاتا، بولنے میں بھی تھوڑا نا سینے میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میں حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے سلسلے کی یہ شب برات کی رات کو ان کے پوتے حضرت مولانا ڈاکٹر میاں محمد اجمل قادری صاحب نے مجھے 4 سلسلوں میں اجازت دی ہے، تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حالات زندگی کے وہ بیان کیے جائیں۔ بزرگوں کے حالات اور واقعات سن کے بھی آدمی کا ایمان تازہ ہوتا ہے، تو آدمی کے ایمان کی بیٹری چارج ہوتی ہے۔ بزرگوں کے حالات اور واقعات یہ ایسے ہی نہیں بیان کیے جاتے۔ بزرگوں سے محبت، اللہ والوں سے محبت، یہ آدمی کی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے محدث تھے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے قریب ایک لوہار کی دکان تھی، حضرت فوت ہو گئے۔ حضرت کے فوت ہونے کے کچھ دن بعد وہ لوہار بھی فوت ہو گیا۔ کسی اللہ والے نے جنت میں دیکھا کہ دونوں کا مقام برابر ہے، اس لوہار کا بھی اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا، دونوں کا جنت میں مقام برابر ہے۔ وہ آدمی بڑا پریشان ہوا کہ حضرت کا تو ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی شخصیت تھی، اللہ والے تھے، محدث تھے بہت بڑے، اور یہ تو ایک لوہار تھا۔ جنت میں ان کا مقام برابر کیسے ہو گیا؟ اس نے لوہار کے گھر میں جا کے لوہار کی بیوی سے پوچھا کہ بہن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا شوہر جو ہے اس کا کوئی خاص عمل کیا تھا، وہ کیا کرتا تھا، خاص عمل اس کا کیا تھا کوئی؟ تو اس لوہار کی بیوی نے کہا کہ اور تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، البتہ 2 باتیں اس میں خاص تھیں۔ ایک تو یہ کہ نماز کی پابندی کرتا تھا، نماز نہیں چھوڑتا تھا کچھ بھی ہو جائے، حتیٰ کہ اگر اس نے اپنے وہ ہتھوڑے کو اوپر اٹھایا ہے لوہے کے اوپر چوٹ لگانے کے لیے اور اذان کی آواز کان میں آ گئی تو اس نے وہ اپنا ہتھوڑا وہیں پھینک دیا، اس نے چوٹ نہیں لگائی کہ اللہ کے منادی نے بلا لیا ہے، سب کام چھوڑ کے مسجد میں چلا جاتا تھا۔ ایک تو یہ اس کا خاص عمل تھا کہ نماز کا بہت بڑا پابند تھا، وہ نماز میں سستی نہیں کرتا تھا۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت تھی اس کو، اکثر یہ کہتا تھا کاش اللہ مجھے بھی ان جیسا بنا دیتا، اللہ مجھے بھی ان جیسا علم دے دیتا، اللہ مجھے بھی ان جیسا تقوی دے دیتا، میں بھی جیسے یہ دین کا کام کر رہے ہیں میں بھی ایسے ہی کام کرتا، اکثر یہ کہتا تھا اللہ مجھے بھی ایسا بنا دیتا۔ حضرت کے ساتھ اس کو بڑی محبت تھی،
تو وہ بزرگ جو تھے جنہوں نے خواب میں دیکھا تھا وہ سمجھ گئے کہ یہ بزرگوں سے محبت کی وجہ سے اللہ نے اس کا مقام بھی حضرت کے برابر کر دیا ہے۔ تو اللہ والوں سے محبت، اللہ والوں کی واقعات سننا، یہ اللہ والوں کے واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ہم بھی کوشش کریں ان کے نقش قدم پر چلنے کی۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں یہاں یہ چونگ جو ہے نا، ٹھوکر سے پہلے چونگ قصبہ ہے لاہور، ٹھوکر سے پہلے چونگ، وہاں سے ایک مولوی صاحب آتے تھے میرے پاس، پٹھان تھے، وہ کسی فیکٹری میں ملازم تھے، تو ان کی بیوی کو کوئی تکلیف تھی، 2-4 دفعہ میرے پاس لے کے آئی، اللہ نے صحت دے دی، ٹھیک ہو گئی وہ۔ تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ پیر صاحب کی دعوت کرنی ہے ہم نے۔ مولوی صاحب میرے پاس آئے کہ جی میری بیوی کہتی ہے کہ اللہ نے مجھے شفا دی ہے تو دعوت کرنی ہے، تو آپ ہماری دعوت قبول فرما لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن میں نے لاہور جانا تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی وہ دعوت کھا کے پھر لاہور چلا جاؤں گا۔ جب میں وہاں پہنچا، تھوڑی دیر کے بعد ایک بابا جی آ گئے، سر پہ ٹوپی تھی، کندھے پہ رومال تھا۔ تو وہ مولوی صاحب مجھے کہنے لگے آپ اس بابا جی کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا۔ تو وہ کہنے لگے بابا جی آپ اپنا تعارف خود ہی کروائیں۔ بابا جی کہنے لگے کہ میں پاکستان بننے سے پہلے فلموں میں کام کرتا تھا، جب پاکستان بنا لاہور آ گئے، لاہور آ کے پھر میں نے فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا، اور تو کام مجھے آتا کوئی نہیں تھا۔ ایک دن کچھ دنوں کے بعد میں اتفاق سے ادھر شیرہ والے کے قریب بازار میں گیا، مجھے میرا ایک دوست وہاں مل گیا۔ میں نے اس دوست کو پوچھا کہ بھائی تو یہاں کیسے؟ اس نے کہا کہ آج جمعرات ہے اور یہاں شیرہ والا مرکز میں میرے پیر رہتے ہیں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، تو میں حضرت کا بیت ہوں، جمعرات کو مجلس ذکر ہوتی ہے، میں یہاں مجلس ذکر میں آیا ہوں، چل میرے ساتھ تو بھی آج مجلس ذکر میں شامل ہو جا۔ تو یہ بابا جی کہنے لگے کہ میں بھی اس کے ساتھ چلا گیا مجلس ذکر میں۔ جب مجلس ذکر سے فارغ ہوئے تو میرے دل نے کہا کہ یہ اللہ والے ہیں حضرت، مجھے ان کا بیعت ہو جانا چاہیے، تو میں بھی حضرت کا بیعت ہو گیا۔ جب میں حضرت سے بیعت ہوا تو حضرت نے پوچھا مجھ سے کہ بیٹا کام کیا کرتے ہو؟ اب دل میں آیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ فلموں میں کام کرتا ہوں حضرت کہیں ناراض نہ ہو جائیں، کوئی جھوٹ موٹ کہہ دیتا ہوں کہ میں فلاں کام کرتا ہوں۔ تو پھر دل میں فوراً خیال آیا کہ نہیں، ابھی تو میں نے توبہ کی ہے گناہوں سے، اور ابھی میں جھوٹ بولنا شروع کر دوں؟ مجھے سچی بات کہہ دینی چاہیے حضرت سے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو میں نے کہہ دیا کہ حضرت میں فلموں میں کام کرتا ہوں۔ حضرت نے مجھے روکا نہیں کہ یہ تو بہت غلط کام ہے، چھوڑ دو اس کو، حضرت نے نہیں کہا۔ حضرت نے فرمایا کہ بیٹا 2 باتیں جو ہیں ان پر پابندی سے عمل کرنا، 2 باتوں پر پابندی سے عمل کرنا۔ ایک تو نماز زندگی میں کبھی نہیں چھوڑنی، نماز کی پابندی کرنا۔ نماز جو ہے نا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز ہو، ایسے ہی نہ ہو، نماز میں روح ہو، نماز میں جان ہو۔ تو فرمایا کہ نماز جو ہے نا پابندی سے پڑھنی ہے۔ اور دوسرے فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی فارغ وقت ملے تو کسی نیک آدمی کی صحبت میں جا کے بیٹھنا۔ جب بھی تمہیں فارغ وقت ملے کسی نیک آدمی کی صحبت میں جا کے بیٹھنا۔ یہ 2 باتوں پر پابندی سے عمل کرنا۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ پاک تمہیں اس غلاظت سے نکال لیں گے۔
کہنے لگا جی میں خوش ہو گیا کہ چلو اچھا ہوا، میرے شیخ نے مجھے فلموں میں کام کرنے سے روکا نہیں، مجھے تو اور کوئی کام آتا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا حضرت بہت اچھا، میں انشاءاللہ ان دونوں باتوں پر پابندی سے عمل کروں گا، اور میں کرتا رہا، نماز پابندی سے پڑھتا رہا۔ 1994 میں کہنے لگا ہماری ٹیم فلم بنانے کے لیے انگریزوں کے ملک میں گئی، ہم وہاں جا کے ایک ہوٹل میں ٹھہرے، ہماری ٹیم جو تھی ہوٹل میں ٹھہری جا کے۔ میں نے پوچھا کہ یہاں کہیں قریب مسجد ہے؟ بتایا گیا کہ ہاں مسجد ہے قریب۔ اب میں نماز کے لیے مسجد میں چلا جاتا تھا۔ ایک دن مجھے ایک دوست نے بتایا کہ یہ حاجی صاحب جو ہیں یہ بڑے نیک آدمی ہیں، یہ اس علاقہ کے تبلیغی جماعت کے امیر ہیں، اور ان کا اس دوست نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک دن یہ حاجی صاحب گشت کرنے کے بعد، عصر کے بعد گشت تھا، مغرب کے بعد مسجد میں بیان کر رہے تھے اور کلمہ طیبہ کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ حاجی صاحب نے کلمہ طیبہ کی فضیلت بیان کی کہ یہ کلمہ اتنا بڑا وزنی ہے کہ قیامت کے دن ساتوں زمین ساتوں آسمان اگر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، دوسرے پلڑے میں کلمہ طیبہ رکھا جائے گا تو کلمہ شریف والا پلڑا جھک جائے گا۔ یہ کلمے کی فضیلت میں انہوں نے حدیث بیان کی۔ ایک انگریز لڑکا باہر کھڑا ہو کے یہ بات سن رہا تھا۔ جب بیان کے بعد حاجی صاحب باہر نکلے، اس انگریز لڑکے نے حاجی صاحب کو روک لیا اور کہا کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مسجد میں ایک بات کہی ہے کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، قیامت کے دن ایک پلڑے میں کلمہ شریف رکھا جائے گا تو کلمے والا پلڑا جھک جائے گا، یہ بات صحیح ہے؟ حاجی صاحب نے کہا کہ بالکل صحیح ہے، ہمارے نبی نے، ہمارے پیغمبر نے فرمایا ہے، اور ان کا ہر بات ان کی وہ سچی ہے، ان کا ہر قول سچا ہے۔ اس لڑکے نے کہا کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان تو بڑی بات ہے، میں 1 کلو کا بٹا لے کے آتا ہوں، ترازو لے کے آتا ہوں، آپ ایک طرف کلمہ طیبہ لکھ کر رکھیں، دوسری طرف میں 1 کلو کا بٹا رکھتا ہوں، دیکھتے ہیں کلمے والا پلڑا جھکتا ہے یا کلو بٹے والا پلڑا جھکتا ہے۔ حاجی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، کل صبح 10 بجے آ جائیں، یہی مسجد کے باہر، کل صبح 10 بجے آ جائیں۔ عشاء کی نماز کے وقت مسجد میں یہ بات چلی، امام صاحب کو لوگوں نے بتایا کہ حاجی صاحب نے کسی ایک انگریز لڑکے سے کل 10 بجے کا وعدہ کیا ہے، اور وہ ترازو بھی لے کے آئیں گے، بھٹا بھی لے کے آئیں گے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ حاجی صاحب یہ جو حدیث ہے یہ تو قیامت کے دن کے بارے میں ہے، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن ساتوں زمین ساتوں آسمان اگر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، دوسرے پلڑے میں کلمہ طیبہ رکھا جائے گا، کلمے والا پلڑا جھک جائے گا، یہ تو قیامت کے دن کی بات ہے، اور آپ دنیا میں شرط رکھ کے بیٹھ گئے۔ حاجی صاحب نے کہا کہ بس بھائی میں نے تو اس سے وعدہ کر لیا ہے، اب رات کو آپ بھی اللہ سے مانگیں، میں بھی اللہ سے مانگوں گا، اللہ پاک عزت رکھنے والے ہیں۔ اب اگلے دن صبح کو وہ لڑکا اکیلا نہیں آیا، 15-20 لڑکوں کو اور ساتھ لے کے آیا، اپنے دوستوں کو، ترازو بھی لے کے آئے، کلو بٹا بھی لے آئے۔ حاجی صاحب کو اس لڑکے نے اپنی جیب سے قلم اور کاغذ نکال کے دیا، کہا کہ یہ پکڑو کاغذ اور یہ قلم، اس پہ کلمہ طیبہ لکھو۔ حاجی صاحب نے اس کاغذ کے ٹکڑے پر کلمہ طیبہ لکھ کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا اور فرمایا کہ بٹا تم خود رکھ لو۔ انہوں نے بٹا دوسرے پلڑے میں رکھا،
جب اس کو اٹھایا تو کلمے والا پلڑا نیچے پڑا رہا اور کلو بٹے والا پلڑا اوپر اٹھ گیا۔ پھر وہ بڑا ترازو لے آئے، ایک طرف 3 من کے بٹے رکھے اور دوسری طرف وہ کلمہ طیبہ والا کاغذ کا ٹکڑا رکھا، تو 3 من بٹوں والا پلڑا اوپر اٹھ گیا، وہ کلمہ شریف والا پلڑا نیچے پڑا رہا۔ پھر حاجی صاحب نے جوش میں آ کے کہا کہ بھائی اب تم اگر 7 زمین 7 آسمان بھی لا کے اس پلڑے میں رکھ سکتے ہو تو رکھ لو، یہ کلمے والا پلڑا اوپر نہیں اٹھے گا، جو نیچے پڑا رہے گا۔ وہ لڑکے جو تھے مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ کے۔ تو یہ بابا جی کہنے لگے میں نے اس حاجی صاحب کو کہا کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، مجھے بھی کوئی نصیحت کریں، کوئی وصیت کریں، میں تو فلموں میں کام کرتا ہوں اور یہاں ہم فلم بنانے کے لیے آئے ہیں، تو مجھے بھی کوئی نصیحت وصیت کریں آپ۔ تو حاجی صاحب نے کہا کہ بس بھائی پہلی فرصت میں 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، یہی میری وصیت ہے اور یہی نصیحت ہے، پہلی فرصت میں 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جاؤ۔ تو کہنے لگا جب ہم فلم بنا کے واپس پاکستان آئے، میں نے گھر والوں کو کہا کہ بھائی میرا بسترا باندھو، میں نے رائے گنج جانا ہے۔ اب سارے گھر والے خاندان والے مجھے مذاق کر رہے تھے کہ ساری زندگی فلموں میں گزاری اور اب یہ تبلیغ کرنے جا رہا ہے، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، لوگ مذاق کرنے لگے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی جو مرضی تم کہو، میں نے ایک نیک آدمی سے وعدہ کیا ہے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، تو میں 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگا کے آؤں گا۔ بس جب کہنے لگا میں رائے گنج آیا 4 مہینے لگانے کے لیے، تو زندگی بدل گئی۔ داڑھی ماشاءاللہ پوری تھی، سر پہ ٹوپی تھی۔ تو میں نے کہا اب آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا میں پراپرٹی کا کاروبار کرتا ہوں، پراپرٹی ڈیلر ہوں، سمن آباد میں رہتا ہوں اور چبرجی کے قریب وہاں میرا وہ دفتر ہے پراپرٹی کا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت نے مجھے فرمایا تھا کہ بیٹا 2 باتوں پر پابندی سے عمل کرنا، ایک نماز نہ چھوڑنا، اور دوسرے جب موقع ملے کسی نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھنا۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ پاک تمہیں غلاظت سے نکال لیں گے، اور اللہ نے نکال لیا۔ حضرت نے جو بات کہی تھی وہ سچی ثابت ہو گئی، اللہ نے اس کو اس غلاظت سے نکال لیا۔ ایک نماز کی پابندی، دوسرے جب موقع ملے کسی نیک آدمی کے صحبت میں آدمی بیٹھے۔ یہ 2 باتیں تو حضرت نے فرمائی تھیں۔ اب میں تیسری بات کا بھی اضافہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ بھی ان 2 باتوں پر پابندی کریں، اور تیسری بات غصہ جو ہے نا، غصے کو قابو کریں، غصے کو کنٹرول کریں۔ غصے سے بیماریاں لگتی ہیں، یہ بلڈ پریشر کی اور بڑی بیماریاں غصے سے پیدا ہوتی ہیں، گھروں میں لڑائیاں جھگڑے فساد غصے سے ہوتے ہیں۔ غصے کو قابو کریں، غصے کو کنٹرول کریں اپنے کو۔ آج گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں غصے کی وجہ سے۔ لوگ غصے میں آ کے بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، پھر آ کے کہتے ہیں جی بس میں نے غصے میں یہ ہو گیا مجھ سے۔ بھی طلاق غصے میں ہی دیتا ہے آدمی، کبھی کسی نے پیار سے بھی طلاق دی ہے۔ تو غصہ جو ہے نا، غصے کو قابو کریں، غصے کو کنٹرول میں کریں۔ ایک دن میں ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جتنی بار دنیا میں غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیے گا، جتنی بار آدمی دنیا میں غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیے گا، اتنی بار اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنا دیدار کروائیں گے۔ اب دیکھیں، اب اللہ کا دیدار جو ہے اس سے بڑی تو نعمت ہی کوئی نہیں۔ قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا،
کسی کو اپنی خبر نہیں ہوگی، مادرزاد ننگے ہوں گے، جیسے مادرزاد بچہ ننگا ہوتا ہے ایسے ننگے قبروں سے اٹھیں گے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ شرم نہیں آئے گی لوگوں کو؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بندی وہاں تو کسی کو اپنے آپ کی ہوش نہیں ہوگی، کسی کو کوئی کیا دیکھے گا، اپنے آپ کی ہوش نہیں ہوگی۔ اس دن اللہ کا دیدار ہو جانا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ شہید جو ہوتا ہے نا، شہید کو شہادت کے وقت اس کے جسم پر گولیاں چلیں، تیر لگیں، تلواریں چلیں، جسم کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے، بمبوں سے اڑا دیا جائے، تو کہتے ہیں کہ شہید کو شہادت کے وقت تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہید کو شہادت کے وقت اللہ کا دیدار ہوتا ہے، وہ اللہ کے دیدار میں اتنا محو ہوتا ہے کہ اس کو تن من کی خبر نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں، نبیوں کے بھی امام ہیں، نبیوں کے بھی سردار ہیں، پھر بھی آپ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 قسم کے لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں، جن پر اللہ نے اپنا خصوصی انعام کیا ہے۔ سب سے پہلے نبیوں کی جماعت، اس کے بعد صدیقین کی جماعت، اس کے بعد شہداء کی جماعت، پھر یہ بزرگان دین اولیاء کرام 4تھے نمبر پہ، شہداء 3رے نمبر پر ہیں۔ اللہ کے نبی جو نبی نہیں نبیوں کے بھی امام ہیں، وہ 4تھے درجے کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ شہادت کے وقت اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ فرمائے کہ مانگو کیا مانگتے ہو اور مانگو، جنتی مانگتے جائیں گے اللہ تعالیٰ دیتے جائیں گے، جنتی مانگتے جائیں گے اللہ تعالیٰ دیتے جائیں گے۔ اب جنتی کہیں گے اللہ نے ہمیں سب کچھ دے دیا، اب اللہ سے کیا مانگیں؟ علماء کے پاس جائیں گے، علماء سے پوچھیں گے کہ اب ہم اللہ سے کیا مانگیں؟ علماء پھر بتائیں گے کہ اب تم اللہ سے اللہ کا دیدار مانگو، اب تم اللہ سے اللہ کا دیدار مانگو۔ 7ویں دن جمعے والے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کروایا کریں گے۔ جو مزہ اور جو لطف اللہ کے دیدار میں ہے وہ جنت کی کسی نعمت میں نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جو آدمی جتنی بار دنیا میں غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیے گا اتنی بار اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنا دیدار کروائیں گے۔ تو یہ 3 باتیں جو ہے نا، نماز کی پابندی، جب وقت ملے کسی نیک آدمی کی صحبت میں جا کے بیٹھنا، اور تیسری بات اپنے غصے کو قابو کرنا، غصے کو کنٹرول کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ زبان جو اللہ نے دی ہے نا، یہ زبان اس کو اللہ نے نرم بنایا ہے، زبان کو نرم بنایا ہے، سخت نہیں بنایا، اس لیے کہ نرمی سے بات کی جائے۔ ایک دفعہ کسی اللہ والے نے زبان سے پوچھا کہ تو 32 دانتوں کے بیچ میں رہتی ہے، اے زبان تجھے دانت کیوں نہیں کچھ کہتے؟ یہ دانت ہڈیاں چبا جاتے ہیں، چنے چبا جاتے ہیں، تجھے کیوں نہیں کچھ کہتے؟ تو ان کے بیچ میں رہتی ہے۔ تو زبان نے کہا کہ یہ سختی کرتے ہیں، میں نرمی سے پیش آتی ہوں، مجھے کچھ نہیں کہتے۔ اگر میں بھی ان کی طرح سخت ہو جاتی، نہ یہ رہتے نہ میں رہتی۔ تو نرمی جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے، نرمی سے مسئلے الجھتے ہیں، سختی سے نرمی سے مسئلے سلجھتے ہیں اور سختی سے مسئلے الجھتے ہیں۔ نرمی اختیار، نرمی سے بات کرنی چاہیے، اخلاق کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ غصہ آئے تو غصے کو آدمی کو پی جانا چاہیے، غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ تو بات میں کر رہا تھا حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ حضرت نے اس کو فرمایا کہ 2 باتوں پہ عمل کرنا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ پاک تمہیں
اس غلاظت سے نکال لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام لاہوری کو بڑا مقام عطا فرمایا تھا، بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا تھا آپ کو۔ آپ کے پاس کو ہدیہ لے کے آتا تھا نا، پھل فروٹ، حضرت سونگ کے بتا دیتے تھے کہ یہ حلال کے پیسے سے خریدا گیا ہے یا حرام کے پیسے سے خریدا گیا ہے۔ ایک دفعہ یہ مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اسکول ٹیچر تھے اکاڑا میں، یہ کئی ماسٹر تھے، انہوں نے ان کو پتہ چلا کہ ایسے لاہور میں حضرت امام لاہوری جو ہیں وہ سونگ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ پھل حرام کے پیسے سے خریدا گیا یا حلال کے پیسے سے خریدا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ 4-5 ماسٹروں نے کہا کہ حضرت کا امتحان لینا چاہیے۔ سیب خریدے، کچھ انہوں نے اپنی تنخواہ کے پیسے سے خرید لیے اور کچھ رشوت کے پیسے جو تھے حرام کے، کچھ ان پیسوں سے خرید لیے، اور وہ جو حرام کے پیسے کے تھے ان پہ تھوڑا تھوڑا نشان لگا دیا تاکہ پتہ چل جائے بھی یہ حرام کے پیسے کے ہیں اور یہ حلال کے پیسے کے ہیں۔ جب یہ حضرات وہاں پہنچے، حضرت کے پاس ملاقات کی اور کہا کہ حضرت یہ ہم ہدیہ لے کے آئے ہیں آپ کی خدمت میں۔ حضرت نے وہ شاپر میں سے وہ سیب نکالے تو جو حرام کے پیسے کے تھے وہ سارے نکال کے علیحدہ رکھ دیے اور کہا کہ بھائی جو حلال کے پیسے کے تھے وہ رکھ لیے، اور کہا کہ ان کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ تم لے جاؤ۔ وہ سمجھ گئے کہ حضرت واقعہ ہی صاحب کشف ہیں، حضرت صاحب کشف ہیں، تو کہیں گے حضرت ہمیں بیعت کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تمہیں بیعت نہیں کروں گا، اس لیے کہ تم تو میرا امتحان لینے آئے ہو، تم بیعت ہونے کی نیت سے نہیں آئے، تم میرا امتحان لینے کی نیت سے آئے ہو، اس لیے میں تمہیں آج بیعت نہیں کروں گا۔ بیعت ہونا ہے تو پھر کسی ٹائم آئے آپ۔ تو مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی وہ فرماتے ہیں کہ باقی حضرات تو آگے، میں تو پھر لاہور میں رک گیا۔ میں نے کہا کہ میں تو بیعت ہو کے جاؤں گا حضرت کا۔ پھر اگلے دن پھر میں آیا، پھر آ کے حضرت کا بیعت ہو گیا۔ ایسے ہی کہتے ہیں کہ گجرانوالہ سے ایک آدمی آیا لاہور میں حضرت کو ملنے کے لیے، اس نے ایک فروٹ ایک ٹوکری لی، ایک نا انگوروں کی ٹوکری لی، حضرت کی خدمت میں آ کے وہ پیش کی حضرت یہ ہدیہ ہے۔ حضرت نے ایسے سونگ کے فرما کے لے جاؤ، مجھے نہیں ضرورت ان کی۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ میں حلال کے پیسوں سے خرید کے لایا ہوں، اس میں کوئی حرام کے پیسے کا معمولی شبہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ نہیں بس میں نے نہیں کھانے، لے جاؤ۔ جب اس نے زیادہ مجبور کیا تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے ان انگوروں سے مردار کی بدبو آ رہی ہے، ان انگوروں سے مجھے مردار کی بدبو آ رہی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، وہ جس دکان سے لے کے آیا تھا دکاندار کو جا کے پوچھا کہ بھائی یہ انگور تو کہاں سے لے کے آیا؟ اس نے کہا منڈی سے لے کے آیا ہوں۔ کس دکان سے، منڈی سے کس آڑت سے لے کے آیا ہے؟ اس آڑت پہ گئے، آڑت والے سے پوچھا کہ یہ انگور جو تیری دکان پہ آتے ہیں تیری آڑت پہ کون لے کے آتا ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں جگہ سے وہ ایک آدمی آتا ہے، اس کا وہ انگوروں کا باغ ہے، وہ لے کے آتا ہے۔ اب یہ اس آدمی کے پاس گئے، جا کے دیکھا تو اس نے جو باغ لگایا تھا وہ قبرستان کی جگہ پہ قبضہ کر کے لگایا تھا۔ اس نے وہ انگوروں کی بیلیں جو تھی نا جس کے وہ انگور لے کے آیا تھا، وہ قبرستان کی جگہ پہ اس نے ناجائز قبضہ کر کے اس نے وہ انگوروں کی بیلیں لگائی ہوئی تھی۔ تو حضرت سمجھ کے فرمایا کہ مجھے اس میں سے مردوں کی بدبو آتی ہے۔ صاحب کشف تھے حضرت، بہت بڑے صاحب کشف تھے۔ ایک دن ایک مجذوب حضرت کو شیراں والے بازار میں ملا، مجذوب تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجذوب جو ہوتے ہیں ان کو چھیڑنا نہیں چاہیے، ولیوں کی قسمیں ہیں۔ ایک قسم مجذوب لوگوں کی، یہ بھی ولیوں کی قسم ہے، یہ بھی ولی ہوتے ہیں مجذوب جو ہوتے ہیں۔ اس مجذوب نے حضرت کو کہا کہ احمد علی انسان کہاں رہتے ہیں؟ احمد علی انسان کہاں رہتے ہیں؟
تو حضرت کہنے لگے میں نے کہا کہ حضرت یہ سارے انسان ہی ہیں، یہ پورا بازار جو ہے یہ لوگ پھر رہے ہیں یہ سارے انسان ہی ہیں؟ کہنے لگا ہے یہ انسان ہے۔ اور اس بزرگ نے مجذوب نے کہتے ہیں میرے اوپر تھوڑی سی توجہ ڈالی، اپنی نگاہ ڈالی، وہ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ جب اس مجذوب نے تھوڑی سی میرے اوپر توجہ ڈالی، نگاہ ڈالی، تو مجھے بھی یہ لوگ کوئی کتے نظر آ رہے ہیں، کوئی بلے نظر آ رہے ہیں، کوئی بھیڑیے نظر آ رہے ہیں، کوئی گدھے نظر آ رہے ہیں، مجھے بھی انسان نہیں نظر آ رہے ہیں، کتے بلے بھیڑیے بندر ایسی شکل میں مجھے وہ لوگ نظر آ رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد جب میں سنبھلا، مجھے کچھ ہوش آیا، تو میں نے دیکھا وہ مجذوب جا چکا تھا۔ میں نے اس کو بڑا تلاش کیا لیکن پھر وہ مجھے ملا نہیں مجذوب۔ یہ مجذوب جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے بعض لوگ یہ بھی اللہ والے ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک مجذوب کا واقعہ لکھا ہے۔ ایک متوکل تھا، متوکل، وہ آ کے مسجد میں، دلی کی جو جامع مسجد ہے وہاں کے بیٹھ گیا کہ بس میں اللہ اللہ کروں گا، ذکر کروں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، اللہ دے گا تو کھا لوں گا، نہیں دے گا تو نہیں کھاؤں گا۔ اللہ پر توکل کر کے آ کے مسجد میں بیٹھ گیا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، کوئی کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ 7 دن گزر گئے۔ اب دل میں آ رہا ہے کہ چھوڑوں توکل کو، جا کے کچھ کام کروں اور کماؤں اور کھاؤں۔ تو پھر دل میں آیا کہ نہیں، اب توکل کر بیٹھا ہے تو بیٹھا رہے، بے شک موت آ جائے، اب باہر نہیں جانا، اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھنا ہے، بس ذکر کرنا ہے اللہ کا۔ جب یہ پختہ ارادہ کر دیا کہ باہر نہیں جانا، تو ایک آدمی آیا، وہ ایک پرات اس نے بریانی کی، کہتا ہے یہاں کوئی درویش ہے؟ تو اس نے کہا درویش تو کوئی نہیں۔ کہنے لگا تو کون ہے؟ کہ میں تو ویسے ہی بیٹھا ہوں۔ کہنے لگا یہ پکڑ تو۔ وہ پرات اس کے آگے رکھ کے نا بریانی کی، وہ چلا گیا آدمی۔ اور 7 دن کا بھوکا تھا یہ، اس نے خوب جتنے کھا سکتا تھا وہ کھا لیے، اب پوری پرات تو کھا نہیں سکتا تھا یہ۔ اب دل میں آیا کہ باقی جو بچ گئے ہیں نا یہ کل کے لیے رکھ لوں، اب تو 7 دن کے بعد ملا ہے کھانے کو، پتہ نہیں اب 14 دن کے بعد ملے گا، اب پتہ نہیں اللہ کب دیں گے، یہ رکھ لوں کل کے لیے۔ پھر دل میں آیا کہ نہیں، جب توکل کیا ہے اللہ پہ تو پھر نہیں رکھنا۔ وہ باہر جیسے ہمارے یہاں لاہور میں بھی بادشاہی مسجد کے باہر وہ کچھ فقیر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ بادشاہی مسجد جو ہے نا دلی کی، وہاں بھی باہر سیڑھیوں پر کچھ فقیر لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے جا کے نا وہاں ان فقیروں کو وہ چاول دے دیے کہ لو بھائی کھا لو۔ اب وہاں سے ایک یہ مجذوب گزر رہا تھا، اب وہ اس کو مخاطب ہو کے کہتا سالے بچ گیا ہے تو، سالے بچ گیا ہے تو، 3 دفعہ کہ سالے بچ گیا ہے تو، اگر تو یہ چاول کل کے لیے رکھ لیتا تو آسمانوں پر فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کو ساری زندگی بھوکا مارنا ہے، اس کو ساری زندگی بھوکا مارنا ہے، یہ آسمانوں پر فیصلہ ہو چکا تھا، بچ گیا ہے تو کہ تو نے چاول رکھے نہیں، دے دیے آگے۔ تو اس لیے یہ مجذوب لوگ جو ہوتے ہیں ان کو چھیڑنا نہیں چاہیے، ان کو کچھ کہنا نہیں چاہیے، یہ بھی اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو اس مجذوب نے پوچھا کہ انسان کہاں رہتے ہیں؟ فرمایا کہ حضرت یہ سارے انسان ہی تو ہیں۔ جب اس نے حضرت پہ تھوڑی سی توجہ ڈالی تو حضرت کو بھی وہ کوئی کتے نظر آ رہے ہیں، کوئی بلوں کی شکل میں، کوئی بندروں کی شکل میں، کوئی بھیڑیے کی شکل میں، جیسی کسی کی خصلتیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح سے اس کو نظر آ رہے ہیں وہ۔ تو حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے 1 نہیں 2 نہیں بڑے زندگی کے واقعات ہیں۔ صاحب کشف تھے، حضرت کے جو پیر تھے نا، حضرت کے پیر جو تھے مولانا امروٹی صاحب، مولانا تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بہت بڑے ولی تھے۔ حضرت کے جو پیر و مرشد تھے مولانا تاج محمود امروٹی، ایک دن میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگا میں کوٹے میں تھا تو مجھے کسی نے بتایا کہ
امروٹ شریف میں مولانا تاج محمود امروٹی ایک بزرگ ہیں، ان کی بڑی کرامتیں اور بڑا کشف ان کو ہوتا ہے، تو کہنے کہ میں نے کوٹے سے ہی فیصلہ کر لیا کہ میں ادھر امروٹ شریف جاؤں گا، حضرت کی زیارت کر کے مل کے پھر ملتان جاؤں گا۔ تو کہنے لگا میں امروٹ شریف اسٹیشن پہ اترا، اپنا سامان ایک جگہ پہ رکھا اور میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، ملاقات کی اور بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بیٹھا رہا میں۔ اب چونکہ وہاں سارے جو آتے تھے وہ سندھی تھے، سندھی زبان میں بات کرتے تھے، حضرت بھی سندھی زبان میں بولتے تھے، یہ امروٹ شریف سندھ میں ہے۔ اب میں کہنے کہ تھوڑی دیر بیٹھ کے بور ہو گیا کہ مجھے ان کی باتوں کی سمجھ نہیں لگتی، یہ سارے سندھی میں بات کرتے ہیں۔ ایک آدمی اسٹیشن پہ جا رہا تھا، میرے دل میں آیا کہ میں بھی اس کے ساتھ چلا جاؤں، بس زیارت ہو گئی یا کافی ہے۔ تو جیسے جیسے وہ تھوڑا دور ہوتا گیا میرا بھی دل کرے بس میں اٹھ کے چلا جاؤں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب پریشان کیوں ہوتے ہو، اس کو اپنا گھر سمجھو، اطمینان سے بیٹھو، پریشان نہیں ہونا۔ کہ حضرت نے جب یہ بات کہی تو بس مجھے تسلی ہو گئی۔ نماز کا وقت ہوا، جب نماز پڑھنے لگے تو اگلی صف میں ایک آدمی کھڑا تھا، حضرت نے فرمایا کہ پیچھے چلا جا۔ اب وہ نہیں گیا، کھڑا رہا۔ حضرت نے پھر فرمایا کہ پیچھے چلا جا، وہ نہیں گیا۔ تیسری بار حضرت نے فرمایا کہ پیچھے چلا جا، کیوں نہیں جاتا؟ یہ تیری جیب میں جو خط ہے انگریز کا، نکال اس کو۔ اس نے وہ خط نکالا، حضرت نے پکڑ لیا اور پکڑ کے کھول کے دیکھا، انگریزی میں تھا وہ خط۔ فرما گیا کتی زبان، یہ کتی زبان میں لکھا ہوا خط ہے، میں انگریزی نہیں پڑھا ہوا، میں انگریزی نہیں جانتا، لیکن اگر تو کہے تو میں تجھے خط پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ سارا انگریزی زبان میں جانتا نہیں، میں پڑھی نہیں، لیکن تو کہے تو میں تجھے یہ خط پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس میں کیا لکھا ہے۔ وہ انگریز کا جاسوس تھا۔ تو حضرت امروٹی بھی بہت بڑے صاحب کشف تھے، اللہ نے ان کو بھی بہت اونچا مقام دیا تھا۔ وہ لاہوری کے شیخ تھے، پیر تھے امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو جب پیر اتنا بڑا کامل ہو تو پھر مرید بھی تو ایسے ہی ہے نا۔ تو امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ آج بھی یہ ان کی جو شیرہ والا مرکز میں جو خانقاہ ہے، ان کے پوتے جو ہیں مولانا عبید اللہ انور کے بیٹے مولانا میاں اجمل قادری دامت برکاتہم العالیہ، یہ وہاں ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں دین کا۔ تو انہوں نے یہ شبرات کی رات جو مجھے اجازت دی ہے، اس سے پہلے حضرت پیر سیف الرحمن درخواستھی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی چاروں سلسلوں میں، حضرت مولانا عبداللہ درخواستھی کے بھی وہ خلیفہ تھے، مولانا ذکریہ صاحب شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب کے بھی خلیفہ تھے، پیر سیف الرحمن درخواستھی صاحب، اور کئی بزرگوں سے ان کو اجازت تھی۔ تو انہوں نے بھی مجھے چاروں سلسلوں میں، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چاروں سلسلوں میں انہوں نے اجازت دی تھی۔ اور سب سے پہلے پیر سید ابرار الحق شاہ صاحب سن 1974 میں انہوں نے مجھے سلسلہ چشتیہ، صابریہ، جلالیہ، ان تینوں سلسلوں میں اجازت دی تھی۔ اور ایک بزرگ تھے پیر عید محمد، پیر شیخ عید محمد دمشق میں، شام میں، چونکہ ان دنوں میں میرا بھی دبئی میں بہت آنا جانا ہوتا تھا، وہ بھی دبئی میں بہت آتے جاتے تھے، وہاں ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ تو انہوں نے مجھے سلسلہ قادریہ میں اجازت دی تھی۔ وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ کتنے بزرگوں نے، اور یہ پیر سیف اللہ خالد صاحب لاہور میں جامع منظور الاسلامیہ، جہاں وہ حاجی کیمپ بھی رہا ہے پہلے صدر میں، پیر سیف اللہ خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مجھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی اجازت دی تھی۔
یہی بڑے سلسلے ہیں۔ حضرت تھانوی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ تھے۔ تو یہ جتنے یہ بڑے بڑے بزرگ ہوئے ہیں جو ان کے سلسلے ہیں خاندانی، تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا یہ کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کا جو سلسلے